السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک نکاح کیوں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کرنے کی سکت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی انسان کی نظر کو نیچے اور فرض کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کا توڑ ہے۔ ناظرین محترم، آج کی زیر بحث حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت جلیل القدر صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صحیح میں لاتے ہیں، امت کے نوجوانوں کے لیے ترغیب نکاح میں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نکاح کرنا اور بالخصوص نوجوان لوگوں کا نکاح کرنا ایک فطری اور شریعت کی نگاہ میں ضروری امر ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا پاک دامن رہنا اور اپنی عفت کی نگہداشت کرنا اسلامی طرز معاشرت کا قابل قدر پہلو ہے، اور اسلام کے متعین کردہ اعلی اخلاق کی فہرست میں نہایت بلند مقام کا حامل ہے۔ ہر وہ کام جو انسانی عفت کی حفاظت میں کردار ادا کرے، دین اسلام اس کی تحسین کرتا ہے۔ مثلا مرد و عورت کا اپنی نظر نیچے رکھنا، زیب و زینت کے اظہار میں حد درجہ احتیاط برتنا، شادی بیاہ کے اجتماعات میں باہمی اختلاط سے گریز کرنا، اور اسی طرح کے دیگر ناپسندیدہ معاشرتی رویوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہنا تقوی اور خدا خوفی کی علامات ہیں، اور انسان کے دامن عفت کو داغدار ہونے سے بچاتے ہیں، اور نکاح کرنا ان سب میں اہم ترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے نہ صرف یہ کہ نکاح کرنے کی ترغیب دی، بلکہ تاکید کی ہے کہ زیر مطالعہ حدیث بھی اسی ترغیب و تاکیدی حکم پر مشتمل ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانان امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جس کو نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ اس سے آنکھ بد نظری سے اور شرمگاہ بدکاری سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس کو اس کی سکت نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ روزے کی وجہ سے جنسی اور سفلی جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں اور انسان بیرا روحی کا شکار نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ استطاعت اور سکت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب بھی ہمیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں مل جاتا ہے، اور وہ یہ کہ منکوحہ خاتون کو دینے کے لیے حق مہر کی رقم، اس کا نان و نفقہ اور اس کی سکونت کے لیے اس کے پاس وسائل مہیا ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں اپنی معاشی اور مالی ذمہ داریاں نبھانے کا اہل ہو، بوقت نکاح سردست ابتدائی وسائل کا مالک ہو، تو سمجھا جائے گا کہ وہ صاحب استطاعت ہے اور اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ روزہ رکھنا ثانوی عمل ہے، جب مالی استطاعت سرے سے مفقود ہو جائے گی تب ہی اسے عمل میں لایا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی ضروری طور پر ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مالی استطاعت کی تشریح میں بھاری بھرکم بینک بیلنس، فضول خرچی کی حدوں کو چھو جانے والا نان نفقہ اور کئی کنالوں پر محیط بنگلے کا مطالبہ قطعاً ناروا ہے۔ جس طرح جہیز کا مطالبہ اسلامی ہدایات کے خلاف ہے، یہ بھی دینی احکام کے منافی ہے۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے کہ وسعت والا آدمی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے ہاں رزق کے وسائل کی تنگی ہے تو وہ اسی سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ اللہ پاک کسی انسان کو اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح کو افضل ترین نکاح قرار دیا ہے جس کے اخراجات کم سے کم ہوں۔ اخراجات کم ہوں گے تو نکاح آسان ہوگا،
نکاح آسان ہوگا تو بیرا روی سے اعتدالی اور بدکاری کا سبب ہوگا۔ غیر معمولی اخراجات کی وجہ سے نکاح کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ جب مشکل یا ممکن ہوگا تو مشتعل جنسی جذبات غلط راہوں پر نکل جائیں گے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں۔ ہم آئے دن یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ جنسی درندے عزتوں کو پامال کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ پاک صاف ہدایات پر مشتمل دین کو ماننے والے کہاں بھٹک گئے ہیں۔ کم سن اور چھوٹے بچوں اور بچیوں کی سسکیاں اور آہیں اور ان کے والدین کی درد بھری فریادیں ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقتدار کا لوہا پڑ رہی ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرتی رویوں کا جائزہ لیں، ہندو ثقافت کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اسلامی شاہراہ پر واپس آئیں، قرآن و حدیث کو حضر جاں بنائیں، اپنی شناخت کے لیے شریعت اسلامیہ کا آئینہ دیکھیں اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی ہدایت کو سر آنکھوں پر رکھیں۔ اسی پر جئیں اور اسی پر مریں۔ میرے اور آپ کے بدلنے ہی سے ماحول تبدیل ہوگا۔ کسی کو تو پہل کرنا ہوگی، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا ارشاد پاکیزہ معاشرت کے قیام میں بڑا سنگ میل ہے کہ نوجوانوں اگر استطاعت رکھتے ہو تو شادی ضرور کر لو، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہیں قلعہ بند ہو جائیں گی۔ تو ہے کوئی جو کان دھرے اور عمل کے لیے تیار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے نوجوانوں، بچوں، عورتوں اور مردوں کو پاک دامنی اور عفت کا سمبل بنا دے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔